سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں، عظیم الشان رات میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات انتہائی عظمت والی اور برکتوں والی رات ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ جی، جب نگاہ رحمت فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگ جو ہیں ان کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، اس رات بھی نہیں بخشے جاتے وہ بندے۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ بندے بخشے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لاکھ لوگوں کی تعداد کے برابر بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جی، تو پھر بھی وہ کو بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جی اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ تو یہ رات جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام کو بخش دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ ان میں کریم آقا علیہ السلام نے ایک بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا، مشاحن۔ مشاحن وہ بندہ ہے جو مومن ہو کر مومن بندے کے ساتھ بغض رکھے، مومن ہو کر مومن بندے کے ساتھ نفرت رکھے، دل میں کینہ رکھے، یعنی دل میں جناب کڑھن رکھے مسلمان کے بارے میں، مسلمان سے جلتا رہے بندہ۔ ایسا بندہ جو ہے اس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ یہی حدیث پاک کو لے کر کے لوگ جو ہیں وہ معافیہ مانگتے ہیں، اور معافیہ بھی ایسی جو ڈیجیٹل معافی ہیں۔ کون سی؟ ڈیجیٹل معافیہ مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، تو چاہ رہے ہیں کہ دین ہی سارا ٹیکنالوجی کی نظر کر دیا جائے کہ ایسے کون پھٹیکیں اٹھائے ہیں۔ اب میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ رات کے وقت نا گزرا ایک گلی سے، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے زمین سے۔ اس نے کہا یار کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو اس نے کہا چابی گر گئی ہے وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا، وہ چلا گیا کام کر کے واپس آیا، دیکھا پھر ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کہا یار کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا یار بتایا تو تھا چابی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا 1 گھنٹہ ہو گیا تجھے ملی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مل رہی یار۔ اس نے کہا گری کہاں تھی؟ کس نے کہا وہاں گری تھی۔ اس نے کہا مرے وہاں ڈھونڈ۔ کہتا وہاں تو اندھیرا ہے، کیسے ملے گی؟ یہاں روشنی ہے اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہاں اندھیرا ہے، اندھیرے میں کون ڈھونڈنے کا؟ بیوقوف ہوں میں، بتا میں سمجھدار بندہ ہوں اس لیے یہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، ڈیجیٹل معافی کیوں کہی میں نے؟ ڈیجیٹل معافی اس لیے ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ لڑائی ہے نا اس سے وہ پوچھ ہی نہیں رہا، بھائی بھائی سے بول نہیں رہا، اسے کہہ نہیں رہا، 5000 فرینڈ ہیں فیس بک پہ، انہی سے معافی مانگے جا رہا ہے۔ نہ اس کا بننا سانجھا، نہ اس کی دیوار سانجھی، نہ اس کا گھر سانجھا، نہ کچھ اور سانجھی۔ جس کے ساتھ لڑائی نہیں ہے اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہے ہیں، جس کے ساتھ لڑائی ہے اس کے پاس ہی نہیں جا رہے۔ بتائیں ہے ہم کا نا کام؟ یہ نہیں بیوقوفوں والی سوچ ہے نا۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے، میرے ایک عزیز ہیں ہند سے، مجھے آج کہہ رہے تھے، کہتے جی اتنے بندوں نے مجھے، پہلے اتنے لوگ مجھ سے معافی مانگتے تھے شب برات کو، آج میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ مجھ سے معافی مانگے صحیح۔ میں اسے کہوں گا، میں نے اسے کہنا ہے بھئی میں نے معاف تب کرنا ہے جب تم وعدہ کرو روز درس سنا کرو گے، روز درس سنا کرو گے میں نے تب معاف کرنا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے معافی نہیں مانگی مجھ سے۔ بتائیں اب کیوں مانگے معافی؟ بھائی اسے پتہ ہے کہ حضرت صاحب آگے سے تیار ہیں، انہوں نے پکڑ لینا ہے آپ کو۔ بھائی معافی مانگنا یہ معافی مانگنا نہیں ہوتا، سچی بات ہے۔
آپ بتائیں نا، جو 5,000 بندے سے بندے معافی مانگ رہے ہیں فیس بک پر بھی، معاف کر دیں معاف کر دیں معاف کر دیں، اگلا بندہ کہہ دے میں نہیں معاف کرتا، کیا خیال ہے جائے گا معافی مانگنے اس کے پاس؟ کبھی نہیں جائے گا۔ تو پھر معافی تو نہ مانگی اس نے، پھر کیا مانگے اس نے؟ ڈیجیٹل ہو گئی معافی جی، نعوذ باللہ۔ عجیب ہم کانا سوچ ہے، پتہ نہیں کس طرف لگا دیا لوگوں کو جناب، ہیں جی۔ جیسے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی، آپ جناب جا رہے ہیں نہر کے کنارے، جا رہے ہیں نہر کے کنارے، جاتے جاتے راستے میں جناب ایک سیب بہتا ہوا دیکھا، انہوں نے سیب اٹھا کے کھا لیا، بعد میں ذہن میں آیا یار پتہ نہیں کس کا ہوگا، پوچھو تو صحیح جا کے، جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جناب ایک باغ کے پاس پہنچے، اس باغ کی ٹہنیاں، سیب کا درخت جو ہے وہ بالکل کنارے پہ ہے، ٹہنیاں دریا میں لٹکی ہوئی ہیں، نہر میں لٹکی ہوئی ہیں، وہیں سے سیب گرا۔ اس کے مالک کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے حضرت سیدنا عبداللہ الصومعی رحمہ اللہ، ان کے پاس گئے، جا کے انہیں کہا جی میں نے معافی مانگنی ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا کس چیز کی معافی مانگنی ہے؟ آگے سے وہ بھی اہل اللہ میں سے تھے، وہ بھی عارف کامل تھے، انہوں نے کہا معافی مانگنی ہے۔ آج یہاں کا فیس بک کا ہوتا نا مفتی، 1 منٹ سے پہلے اس نے چھلانگ لگا کے نکل جانا تھا۔ انہوں نے کہا یہ معافی مانگنی ہے، کس چیز کی معافی مانگنی ہے؟ کہا کہ حضور معافی اس لیے مانگنی ہے، آپ کا سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، وہ میں کھا بیٹھا ہوں، وہ میں کھا بیٹھا ہوں، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سچے دل والے تھے، آگے بھی بندہ سچے دل والا تھا، وہ بھی پہچان گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اتنی پکڑ نہیں بنتی تھی، دریا میں بہتا ہوا سیب کھایا ہے، ویسے بھی اہل ایمان کا کوئی ایسا یہ نہ وہ شروع کر دے ذرا دھیان سے، کیونکہ اگلے کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ مسئلہ بتا رہا ہوں، جنگل میں ایسے باغ ہے کسی مسلمان کا، وہاں سے مسلمان گزر رہے ہیں، ضرورت پڑ گئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے وہاں مالک نہ بھی ہو اتنا توڑ کے کھا لے جتنی اس کی ضرورت ہے، بھوک پوری ہو جائے، اتنی اجازت ہے اس بندے کو، ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ آج کل کو پکڑے آگے بیٹھا وہ حاجی اللہ دیتا ہیں تو وہ پکڑ کے اسے درست کر دے، ہیں، یعنی اسے بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے نا جی، یہ نہ وہ پکڑ کے جناب اسے، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی ایک جگہ پہ باغ تھا، ایک باغ میں جناب بندے کچھ گھس گئے، انہوں نے جا کر کے جناب پھل توڑنے اور کھانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا یار مالک آ گیا، اس نے کہا تو کیوں پھل توڑ کے کھا رہا ہے، کسی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا باغ ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ نے لگائے ہیں، اللہ کا بندہ توڑ کے کھا رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے جناب اسے پکڑ لیا، رسی کے ساتھ باندھ لیا، ڈنڈوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یار اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے بندے نے اللہ کے بندے کو پکڑا ہے، اللہ کی رسی سے باندھا ہے، اللہ کے دیے ہوئے ڈنڈے کے ساتھ مار رہا ہوں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہ بھائی، دونوں طرف سے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، اگلے بندے کو بھی پتہ ہو بھائی شریعت مبارکہ اجازت دیتی ہے تب بندہ کھائے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ، یہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی جو ہیں، وہ جاتے ہوئے جناب ان سے معافی مانگنے کے واپس جا کے کہا کہ حضرت معاف کر دیں مجھے، میں سیب کھا بیٹھا ہوں۔ آگے وہ بھی بندہ اہل اللہ میں سے تھا، وہ پہچان گیا، اس نے کہا یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ میرے رب سے ڈرنے والا بندہ ہے، اسے چھٹی نہیں دینے چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کہا کہ اتنے سال یہاں رہ کے میرے باغ کی خدمت کرو تب تمہاری آزادی ہو سکتی ہے، وگرنہ نہیں چھوڑ سکتا تمہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی جو ہیں، آپ وہیں ٹھہر گئے، ہیں جی، وہیں ٹھہر گیا ان کے باغ کی خدمت کے لیے، وہیں پہ خدمت کرتے رہے، اتنا عرصہ خدمت کی انہوں نے، ہیں جی۔ بعد میں ہوا یہ کہ جب وہ وقت مدت دورانیہ پورا ہو گیا خدمت کرنے کا، کہا کہ حضور اب تو معافی ہے نا، اب تو معافی ہے نا۔ اب بتائیں یار، جس بندے کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں مستری ٹھیکیدار ایسے بھاگتے ہیں ثواب کا کام سمجھ کے، ہیں جی، پچھلوں کے پیسے بھی گئے، ہر چیز گئی، غائب ہو گئی، کچھ بھی واپس نہیں ہوا غریبوں کو، ہیں، ان کا سامان بھی اوپر سے لے گئے، مشین لے گئے، انجن لے گئے، ہر چیز لے کے غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی کے ابا جی جو ہیں، وہ کہتے ہیں حضور وہ مدت پوری ہو گئی ہے، اب تو معاف کرتے ہیں نا آپ مجھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایک شرط میری اور بھی ہے، ایک شرط میری اور بھی ہے۔ کہیں جی حضور فرمائیں وہ کیا شرط ہے؟ میں کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی اور کانوں سے سن نہیں سکتی، اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرو تو معافی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا حضور یہ کرنے کے بعد معافی ہو جائے گی؟ میں کہ ہو جائے گی معافی تیری بھائی، یہ بات مان لے میری تو۔ انہوں نے کہا حضور ماننے کو تیار ہوں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب نکاح کر دیا اس مائی صاحبہ کے ساتھ، اب
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی جو ہیں، ان کے ذہن میں وہی خیال تھا کہ خاتون جو ہیں وہ بالکل جو پاؤں سے چل نہ سکیں، ہاتھوں سے پکڑ نہ سکیں، کانوں سے سن نہ سکیں، آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، وہ تو چارپائی پہ پڑی ہوں گی، وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتی ہوں گی. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے تو جاؤں گا، یہ دنیا کی تکلیف اٹھا لوں گا، اس خاتون کی خدمت کر لوں گا میں. اب وہ ذہن لے کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین و جمیل ایک خاتون ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں سامنے. آپ جناب دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہاں جی، اطلاع دی گئی کہ جناب وہ تو بے ہوش ہو گئے ہیں جن کا آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا. آپ کو جناب اٹھایا گیا، پانی کے چھینٹے مارے گئے. جب ہوش آیا پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا وہ خاتون ایسی ایسی ہیں، وہ دیکھتی نہیں، یہ تو حسین و جمیل خاتون ہیں. ہیں جی، یہ تو بالکل دیکھنے والی، سننے والی، چلنے پھرنے والی، ہاتھوں سے پکڑنے والی. انہوں نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، میں نے اس کو بہرا اس لیے کہا تھا، جب سے پیدا ہوئی ہے میرے علاوہ کسی مرد کی آواز نہیں سنی ہے، غیر محرم کی آواز نہیں جانتی میں نے اپنی بیٹی کے کانوں میں. بہری ہے میری بیٹی. فرمایا کہ میری بیٹی نابینا ہے. اس میری بیٹی نے مردوں میں سے جو حلال ہے رشتے، محرم ہے اس کے، ان کے علاوہ کسی غیر محرم پہ میری بیٹی کی نگاہ نہیں پڑی، نگاہ نہیں پڑی میری بیٹی کی کہیں. ہے جی، فرمایا کہ اس کے پاؤں سے میں نے کہا تھا یہ پاؤں سے چل نہیں سکتی. میں بیٹا مطلب یہ تھا اس کا، میری بیٹی نے آج تک گھر سے باہر پاؤں رکھا ہی. اندازہ لگانا ذرا، معافی مانگنے والے یہ ہوتے ہیں. میں نے کہا سچی معافی مانگنے والا ہو تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اس گھر میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور کے بہت بڑے ڈاکو تھے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے ڈاکو تھے. ہوا یہ کہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، ایک جگہ پہ گئے ڈکیتی کرنے کے لیے، اپنے بندے بھیجتے تھے، خود نماز پڑھتے تھے ساری رات. سچی بات میں کہوں نا، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، کہا کہ پچھلے دور کے ڈاکو اور چور پکڑ لیں نا، ہمارے دور کے ولیوں سے بھی اچھے ہوں گے، وہ ہمارے دور کے ولیوں سے بھی اچھے ہوں گے. اتنے عبادت گزار اور نیک ہوتے تھے ڈاکو چور. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے بندے چوری کرنے گئے تو پکڑے گئے. انہوں نے کہا ہاں بھی تمہارا وڈیرا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے. فضیل بن عیاض بندوں کو بھیجتے جاؤ چوری کرو، خود نماز پڑھ رہا ہے. ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ. اب آگے دیکھیں جی، ان کو بھی جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جی داڑھی رکھ کے جھوٹ. میں نے کہا دو گناہ اکٹھے ہو جائیں پھر ٹھیک ہے، داڑھی کٹوا لے جھوٹ بولتے رہے پھر حلال ہو جائے گا اس کے لیے. نہیں جی حلال تو پھر بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر داڑھی کیوں گلے پڑ گئے ہیں آپ یار، خدا کا نام لیں یار، یہ کیا طریقہ ہوا؟ مولوی صاحب داڑھی رکھی گالیاں دے رہے ہیں، آپ داڑھی مڑا کے حلال ہو جائیں گے گالیاں دینا؟ بھائی یہ کیا طریقہ ہوا؟ عجیب بیوقوف ہماری سوچ ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آئے پکڑ کے ان ڈاکوؤں کو، چوروں کو پکڑ کے لائے، دیکھا تو واقعی نماز پڑھ رہے ہیں. انتظار میں کھڑے ہو گئے، سلام پھیرے تو پوچھیں. انہوں نے سلام پھیرا. انہوں نے کہا حضرت یہ سمجھ نہیں آتا، بندے بھیج کے ڈکیتیاں کرنے کے لیے، چوریاں کرنے کے لیے، خود نمازیں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین اختلفتوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم. وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے ہیں ساتھ نیکیاں بھی کرتے رہیں، ان قریب اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا. کیا خیال ہے میں اکیلے گناہ ہی کرتا ہوں، نیکی کے کام کوئی نہ کروں میں؟ اکیلے گناہ ہی کروں، نیکی کے کام کوئی نہ کروں میں؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ کیا منطق ہوئی تمہاری بھائی؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جو بندہ گناہ کرتے رہے ساتھ نیکیاں کرتے رہے. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تم سے گناہ ہو جائے نا فوراً ساتھ نیکی کر لو، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اس نیکی کی برکت سے. نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضور میں آ رہا تھا، ایک خاتون مجھے نظر آئی، مجھے سونی لگی، میں نے پکڑ کے اسے چمٹ گیا، اس سینے کے ساتھ لگا لیا. میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھی ہے تو نے میرے پیچھے؟ کہنے لگا حضور پڑھی ہے. میں میرے اللہ نے بخش دیا، جا چپ کر، اعلان نہ کر گناہ کا. جو بتائیں یہاں پہ تو ہر بندہ ایسا جناب بنا ہوا ہے اپنے لیے، اور جی مالک بخشنے والا ہے، انہیں فلان نے کیا تیری تحید یہ بھی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ نہیں بخشا جائے گا. بھائی نہ کریں. خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ آپ نے کو پہرا لگا رکھا ہے کہ مالک عز و جل آپ کا پابند ہے، آپ جسے چاہیں بخشیں اور جسے چاہیں وہ نہ بخشے جائے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی یہ ڈیجیٹل معافی جو ہے نا، اس سے ذرا پرہیز چاہیے. ہاں ماں کے ساتھ بولتا نہیں ہے، باہر 5000 بندے سے معافی مانگی جا رہی ہے، واٹس ایپ گروپ میں ہر ایک میں مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر. بھائی تو میرا پیو مارے ایسی تو نے کیا نقصان کیا میرا جو معافی مانگ رہا ہے تو مجھ سے؟ کیا تکلیف دیا تو نے مجھ سے جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ بس یہ ایسے ہی نا، نعوذ باللہ من ذالک. جیسے رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، لوگ کہیں گے جی
نعوذ باللہ ایسی جھوٹی حدیثیں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پہلے آ کے مجھے بتا دے کہ رمضان کا چاند آ گیا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ سنیں نا ذرا، اب بتائیں نا ذرا یار، میں یہاں بیٹھا ہوں بھائی، میں کسی کو کہوں یار مجھے جو بندہ پہلے آگے بتائے گا رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے، کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ رمضان کا چاند کب نظر آ رہا ہے، یا آج آ رہا ہے یا کل آ رہا ہے؟ یہ تو چلو ٹھیک ہے، اس بات میں تھوڑا سا وہم ہو سکتا ہے آج آئے گا یا کل آئے گا۔ تو کیا خیال ہے کہ اتنی کوئی ایسی بات تھی کہ رمضان مبارک کے چاند آنے کی باہر سے کہیں سے خبر لانی تھی کسی نے کہ وہ آگے بتانا تھا مدینہ منورہ میں؟ یار کیسی باتیں، وہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر رہے ہیں، حضور کے بارے میں یہ بات مشہور کر رہے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا، جو بندہ مجھے آگے خبر دے کہ رمضان آ گیا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ عجیب لوگ ہیں یار۔ تو خدا کے یار وہی بات پھیلائیں، وہی اسی کو شائع کریں، اسی کو لوگوں تک ارسال کریں، اسی کو لوگوں تک پہنچائیں جو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہو۔ اب دیکھیں ہمارے گروپ سے کتنی ساری باتیں مستند بھیجی جاتی ہیں جی، اور ایسی مضبوط باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل، اور ایسی باتیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا باتیں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ بھیجی جاتی ہیں اور اچھی باتیں بھیجی جاتی ہیں، مستند باتیں بھیجی جاتی ہیں اور وقت کی ضرورت کے مطابق بھیجی جاتی ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو گروپ ہیں ان کے ساتھ جڑیں اور انہی کے مستند باتیں جو ہیں وہ آئیں تو وہ بھیجیں، یا کسی عالم کی بنی ہوئی پوسٹ ہے اس کو آپ آگے بھیج سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے جب بھیجیں گے تو فساد ہی کھڑا ہوگا، اپنی طرف سے بھیجیں گے تو لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک وہم میں مبتلا ہوں گے۔ اب بتانے کتنی بڑی احمقانہ بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جو مجھے آگے پہلے خبر دے، اور نعوذ باللہ اسی طرح کی ایک اور بات کہتے ہیں جو آقا کے سامنے فرمایا کہ جو مجھے یہ آگے بتائے نا کہ سفر کا بدھ جو ہے وہ چلا گیا ہے اس کے لیے بھی جنت واجب ہوگی۔ کہاں ہے یار سفر کا بدھ؟ یہاں ایسے احمق ہیں، لاہور میں جلوس نکلتا ہے، جلوس نکلتا ہے باقاعدہ، اس دن غسل کرتے ہیں۔ کیا کہ آقا علیہ السلام کی مرد مبارکہ دور ہوا تھا، اس دن آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اس دن آقا علیہ السلام کا مرد شریف جو ہے وہ زور پہ تھا، اور یہ لوگ باقاعدہ جلوس نکالتے ہیں اس دن۔ یار لاہور میں جلوس نکلتا ہے بہت بڑا، یہی سرمایہ دار طبقہ جو ہے یہ آگے آگے ہوتا ہے اور جلوس نکل رہا ہوتا ہے، باقاعدہ غسل ہوگا، خوشبوئیں لگائیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ سفر کا آخری بدھ ہیں جی، آقا علیہ السلام نے غسل فرما لیا تھا، طبیعت مبارکہ جو ہے نا وہ بالکل درست ہو گئی تھی، ہیں جی، آگے 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہیں۔ تو پھر بتایا نا بدھ والے دن آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، تو پھر کس دن آقا علیہ السلام کو بخار ہوا تھا یا آقا علیہ السلام کے سر مبارکہ میں درد ہوا تھا؟ یہ عجیب، پتہ نہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ان کو۔ ان علاقے میں مولوی فوت ہو گئے ہیں جہاں سے یہی جلوس نکلتے ہیں، ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں یہ پائے جاتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی معافی اسی سے مانگنی ہے جس کا ہم نے حق مارا ہے، معافی اسی سے مانگنی ہے جس کے متعلق ہم نے باتیں کی ہیں، معافی اسی سے مانگنی ہے جس کا دل دکھا ہے، جس کا دل توڑا ہے۔ بھائی نے بھائی کی زمین ماری ہوئی ہے، معافی مانگ رہا ہے فیس بک والوں سے، ہیں جی، بھائی بہن کا حق نہیں دے رہا، معافی مانگ رہا ہے فیس بک والوں سے، اس بندے سے معافی مانگ رہا ہے جو بیٹھے ہی یہاں سے ملائیشیا میں، اس سے معاف کر دینا بھائی۔ کیا کیے ملائیشیا والے؟ نہ وہ تیری گلی سے گزرا نہ تو اس کی گلی سے گزرا، معافی کاہے کی مانگ رہا ہے اس سے؟ ہیں جی، کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے بھائی؟ معافی انہی سے مانگو، اپنے ابا سے معافی مانگی جائے، اپنی اماں سے معافی مانگی جائے، اپنی گھر والی سے معافی مانگی جائے، گھر والی اپنے شوہر سے معافی مانگے، شوہر جو ہے اپنی بیوی سے معافی مانگے۔ یہ بھی ذہن میں رہے بیوی سے معافی مانگ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی شوہر کو کھڑا کرے گا، اس کی بیوی سے پوچھے گا بتا اس کے اخلاق کیسے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بیوی کے کہنے پر اس کے متعلق جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ بتائیں بیوی نے اگر کہہ دیا یہ بدخلق تھا، میرے آقا علیہ السلام نے وہ جنت نہیں جایا کرتے۔ بتائیں ہمسائے کے حقوق ہیں نا، ہمسائے کے حقوق ہیں، بتائیں یار سب سے بڑا ہمسایہ کون ہے؟ بیوی ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں جی۔ بیوی کا سب سے بڑا ہمسایہ اس کا شوہر ہے، اسی کے ساتھ ہی اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ میاں بیوی آپس میں جناب ایسے لڑتے ہیں جیسے جناب مختلف جنسوں کے سانپ لڑتے ہیں آپس میں، اور معافی فیس بک والوں سے مانگ رہے ہیں۔ نہ بھائی نہ، یہ کوئی معافی نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے معافی کا، یہ صرف ڈرامہ بازی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی معافی مانگیں، اپنے ابا جی سے معافی مانگے، رشتہ داروں سے معافی مانگے، بہن سے معافی مانگے، بھائی سے معافی مانگے، تعلق داروں سے معافی مانگے، جن کے حقوق مارے ہیں ان سے معافی مانگے۔
یہ نہیں کہ جناب معافی جو ہے نا فیس بک والوں سے مانگی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت ملی ایمانی اور مذہبی عطا فرمائے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں۔